آئیے کتاب رحمت سورہ الکہف اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عزم مصمم کر کے جب چلے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا۔ سفید چادر اوڑے حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے، تو یہ جا کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصی علم عطا کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کی غرض سے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں۔ کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، معاملے مشکل ہیں، سفر دشوار ہے، منزل کٹھن ہے، اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی کسی کام کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، کسی کام کا انکار نہیں کروں گا۔ کہا کہ اچھا شرط یہ ہے کہ جو میں کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے، یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں۔ تو کہا کہ یہ شرط ٹھہری، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، دریا کے پار جانا تھا۔ جو کشتی کا مالک تھا، کشتی بان تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا تو اس نے کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو عصا مار کے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے پھٹا توڑ دیا، یہ سارے ڈوب جائے؟ کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے کاموں پہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ کو یاد آیا، کہا میں بھول گیا تھا، اس پر مواخذہ نہ کیجیے۔ پھر دونوں چل پڑے، بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت لڑکا وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس کی گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا۔ صاحب شریعت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہ رہ سکے، پھر بول پڑے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، اس نے گوایا کیا تھا ہمارا؟ آپ نے بہت ہی جو ہے وہ غلط کام کیا، یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا ایک موقع اور دے دیجئے، اب اگر میں نے کوئی اعتراض اٹھایا تو پھر دوبارہ مجھے آپ اپنی صحبت میں نہ رکھیے، عذر تمام ہو جائے گا۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی میں دونوں آئے تو آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے، کھانا کھلائیے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم تو آپ کو بلایا نہیں ہے، آپ خود آئے ہیں، آپ اپنے کھانے کا خود انتظام کیجیے۔ گزر رہے تھے گلی سے تو ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی، تو جلدی سے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ کہا حضرت ہم اگر چاہتے تو اس پہ اجر لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ کہا اب تمہاری میری جدائی ہو گئی، تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا۔ تو انہیں یاد آیا کہ وہ یہ بھی اعتراض ہو گیا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری علم بھی ہوتا ہے لیکن کوئی باطنی علم بھی ہوتا ہے۔ کہا وہ پہلی بات کشتی والی سنو، یہ 2 مسکین بچوں کی کشتی تھی، ان کے گھر کا چولہا اس کی کمائی سے جلتا تھا۔ دریا کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا، ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا، وہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ تھوڑے سے پیسے لگا کے کشتی مرمت کرا لیں گے، گھر کا چولہا جلتا رہے گا، بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ کہا رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، صالح تھے، بچے نے بڑا ہو کے بہت برا ہونا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے، یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ خزانہ دیوار کے نیچے ہے، دیوار گرنا چاہ رہی ہے، کسی معمولی دھکے سے گر جاتی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا وہ بچے خود اپنا خزانہ اٹھا لیتے یا لوگ اٹھا کے لے جاتے۔ لوگ اٹھا کے لے جاتے پھر بھی ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اور اگر وہ خود اٹھا لیتے تو بچے ہیں، بچپنے کی وجہ سے وہ اس کو اڑا دیتے۔ تو ہم نے اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی، جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خزانہ نکال کے اس کو صحیح مصرف پہ لگا سکیں، اتنی دیر تک دیوار گرے گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی وجہ سے دیوار قائم رہے گی، اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے
جس عمر میں وہ اس خزانے کو سنبھال سکیں گے تو پھر دیوار خود بخود گر جائے گی اور یہ خزانہ نکال کر کے اپنے کام پہ لے آئیں گے۔ میں جب پہلی مرتبہ اس کو جو ہے وہ غور کے ساتھ تلاوت کیا تو مجھے یہ لگا کہ اس کا انطباق پاکستان کے حالات پہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی یتیموں کا سرمایہ ہے۔ کتنے یتیم روتے بلکتے رہ گئے اور ان کے سر سے جو ہے وہ سائے اٹھ گئے اس وطن کے لیے، لیکن میرے مالک نے اس ملک کے خزانوں پر گہرے پہاڑ اور بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ جب تک یہ قوم بلوغت تک نہیں پہنچے گی اتنی دیر تک وہ خزانے ظاہر نہیں ہوں گے، اور جب یہ قوم اپنی بلوغت تک پہنچے گی، شعوری بلوغت، فکری بلوغت، علمی بلوغت، اور رب سے جو وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جب اس بلوغت تک یہ پہنچ جائے گی، اس وعدے کی تکمیل ہوگی، پھر رب دیوار ہٹا دے گا اور پاکستان کو اللہ اتنے خزانے دے گا اور پاکستان ایسا مالا مال ہوگا دنیا دیکھنے آئے گی انشاءاللہ۔ اس لیے رب نے دیواریں بنا کے رکھیں۔ تمہارا باپ معین الدین چشتی بڑا نیک تھا، تمہارا باپ داتا گنج بخش علی حجویری بڑا نیک تھا، تمہارا باپ حضرت مجدد الف ثانی بڑا نیک تھا، ان کی وجہ سے میں دیواریں کھڑی کر رہا ہوں اور مضبوط حصار لگا رہا ہوں تمہارے خزانوں پر، اور وہ وقت آئے گا جب تم بلوغت کی عمر کو پہنچو گے، دیواریں ہٹ جائے گی اور تمہارا وطن زمانے پہ مہکتے پھول کی طرح اور چمکتے ستاروں کی طرح اور روشن آفتاب کی طرح چمکتا اور مہکتا دکھائی دے گا، اور زمانہ پاکستان دیکھنے آئے گا، پاکستان دنیا کی قیادت کرے گا انشاءاللہ۔ تو کہا یہ تعویل ہے ان باتوں کی جو باتیں میرے رب نے مجھے بتائی، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہیں، اور جو میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو یہ باطنی باتیں ہیں، شاید یہ باطنی باتوں کے جوش میں یہ بات بھی میں کر گیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بھری محفل میں ایک راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کبتی کو تھپڑ مار دیا تھا، قرآن مجید کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو آپ کی جلالت اور آپ کے زور کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو مصر کے حالات کشیدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ تو وہ شہر مدین کی جانب جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک کنواں تھا، وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو پردہ دار خواتین ہیں، وہ اپنے جانوروں کو ایک سمت لیے کھڑی ہیں، سمجھ گئے کہ مردوں کے ہجوم میں آنا نہیں چاہ رہی، ان کا حیا مانے ہے، تو آگے بڑھے اور ان کے جانور ہانکے اور ان کو سیراب کیا اور پھر ان کی جانب ہانک دیے۔ وہ واپس گئیں اور اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ ایک سالے نوجوان جس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی۔ تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک خاتون حیا میں سمٹی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہمارے والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو مہربانی کی ہے اس کا وہ اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے، اور جب گئے تو یہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور یہ صاحبزادیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی۔ تو اس خاتون کا شرم و حیا کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا اور چل کے اس انداز سے آنا، قرآن نے اس کی حکایت بیان کی ہے۔ تو خدا کو پسند ہے کوئی خاتون حیا کے ماحول میں آئے تو اللہ اس کی آمد کو اور اس کے آنے کو قرآن کا عنوان بنا دیتا ہے، اور قرآن کی حکایت بنا دیتا ہے کہ جو خاتون حیا کے جوہر کی مالکہ ہو وہ اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حیا کے حوالے سے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ تو جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں وہ پھر حیا کے جوہر سے مزین ہوں گے، مالا مال ہوں گے۔ آپ
دیکھ لیجئے سب سے بڑے ایماندار تو میرے اور آپ کے آقا مولا ہیں، اور حضور کمواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ باقی حضور کے اصحاب دیکھ لیجئے، ان کا حیا، اور حضور کی ازواج مطہرات کا حیا دیکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کا جب وصال ہوا اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں جب حضور کی قبر انور پہ جاتی تو معمولی چادر اوڑھ کے چلی جاتی، اس خیال سے کہ میرے شوہر ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو وہ بھی ساتھ دفن ہو گئے، تو میں پھر بھی اسی حالت میں جاتی اور میں سوچتی کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے۔ کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ مدفون ہوئے، تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اب جب میں جاتی تو میرا جانے کا انداز مختلف تھا۔ فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔ کہا اب جب بھی میں جاتی تو خوب اوڑھنی اوڑھ کے اور چادر لے کے جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی۔ یہ ام المومنین کا انداز زندگی ہے۔ مخدرات اسلام کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ جو قبر میں دفن ہیں ان سے بھی یہ حیا کریں، جو مومنوں کی ماں بھی لگتی ہیں۔ اور آج یہ دلائل دیے جائیں کہ پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ تو نہیں ہے۔ باقی کسی کو اپنی آنکھ میں شرم پیدا کرنی چاہیے۔ عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے؟ اب ام المومنین کا عمل یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو خوب سمیٹ کے جاتی حیاء من عمر۔ عمر قبر میں ہیں لیکن ام المومنین فرماتی ہیں مجھے پھر بھی حیا آتی۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور وہ غیر مرد کو نہ دیکھے۔ تو جب یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور حیا کا یہ سبق دیتا ہے، بڑوں سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی، اللہ سے حیا کرنے کی، اس کے رسول سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہوتے تھے اور حضور کے حیا کی وجہ سے ہم ایک عرصہ تک وہ بات نہیں پوچھ پاتے تھے۔ آج دادا کے سامنے بچے جس طرح بات کرتے ہیں اور جس طرح بچوں سے حیا کا جوہر ختم ہو گیا ہے اور اس کو وہ تہذیب نو کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور جدید دور کی کرامت سمجھتے ہیں، یہ دور جدید کی کرامت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ سامنے موجود ہے کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اور پھر معبرین کو بلا کر کے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی مجھے تعبیر بتاؤ، بڑا پریشان کن خواب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل گروائے۔ جب نسل ختم ہونے لگی تو لوگوں نے کہا اس طرح تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، تو کہا چلو 1 سال بچے چھوڑ دو، 1 سال بچے قتل کیے جائیں۔ جس سال بچے قتل کروائے جاتے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال بچے چھوڑے جاتے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ام موسیٰ سلام اللہ علیہا سخت پریشان ہو گئی کہ میری گود سے فرعون کے سپاہی بچہ چھین کے لے جائیں گے اور پھر اسے قتل کر دیں گے۔ یہ تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا کی بے قراری، اللہ اکبر۔ آج ہم روہنگیا مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو ذرا اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کو اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، اور پھر اس آسمان کے نیچے اس زمین پر یہ وہ مظلوم طبقہ ہے کہ 21ویں صدی میں دنیا بس رہی ہے لیکن ماؤں کے پیٹ جاگ کر کے، حاملہ ماؤں کے پیٹ چیر کر کے بچے نکال کے ان کے سامنے کاٹے جاتے ہیں۔
تو उम्मे मूसा सख्त परेशान हुई तो अल्लाह ने हजरत मूसा सलामुल्लाह अलैह की वालिदा की जानिब वही की, घबराने की जरूरत नहीं है, इस बच्चे को एक संदूक में डालो और दरियाए नील की मौजों के सुपुर्द कर दो, फिर मेरी कुदरत के तमाशे देखो। उम्मे मूसा एक संदूक तैयार करती हैं जिसके बालाई हिस्से में सुराख रखे गए ताकि रोशनी और हवा की गुजरगाह रहे। बेटे को वहां बिठाया और दरियाए नील की मौजों के सुपुर्द किया। अल्लाह के वादे पे मुतमईन होकर हजरत मूसा सलामुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा वापस घर पलट आए, लेकिन हमशीरा से रहा ना गया। वो दरिया किनारे किनारे चलने लगी और जब संदूक डूबने लगता तो बहन का कलेजा भी डूब जाता, और जब वो संदूक तैर के सतह आब पे आता तो दुखी दिल बहन को करार नसीब होता। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि पानी का बहाव उस संदूक को उधर ले गया जिधर फिरौन के महल्लात थे। शाम का वक्त था। फिरौन अपनी बीवी के साथ गुजरते हुए पानी के मंजर से लुत्फ अंदोज होने के लिए दरिया के किनारे बैठा था। चूंकि ये औलाद से महरूम थे, दिल बहला रहे थे कि पानी के दोष पर एक संदूक आते हुए देखा। तजस्सुस और शौक की चिंगारियां रोशन हुई और गोताखोरों को कहा कि इस संदूक को निकाल के लाओ, हम देखें इसमें क्या है। जब संदूक को खोला गया तो क्या देखा कि एक खूबसूरत बच्चा मुस्करा रहा है। तो ज़ौजाए फिरौन जिनका नाम आसिया है बेसाख्ता पुकारने लगी कि ये बच्चा तो मेरी आंखों की ठंडक है और इसको हम अपना बेटा बना लेते। उलमा ने लिखा कि नबी के साथ किया गया प्यार रायगा नहीं जाता। अल्लाह ने उस खातून को बाद में ईमान नसीब कर दिया। और अगर फिरौन भी कह देता कि हाँ मेरी आंखों की भी ठंडक है, रब ये ना देखता इसने दावा क्या किया, ये देखता मेरे नबी से प्यार किया, अल्लाह उसे भी हिदायत दे देता।